بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تغیر الناس، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 458 ہے۔ یہ باب ہے باب تغیر الناس، لوگوں کے تغیر و تبدل کا باب۔ حالات زمانہ کے ساتھ لوگ کس طرح سے بدل جائیں گے، اس باب میں اسی قسم کی احادیث کا تذکرہ ہے۔ پہلی فصل ہے عن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگ ایسے 100 اونٹوں کی طرح سے ہیں جن میں تم کوئی سواری پانے کے قریب نہیں ہوگے، یا جن میں تم کوئی سواری نہیں پا سکو گے۔ مطلب کیا ہے کہ آدمی کے پاس 100 اونٹ ہوں لیکن ان میں سے کوئی طاقتور اور مضبوط نہ ہو، سواری کے قابل نہ ہو، تو آپ کو جب کہیں جانا ہوگا تو ان 100 میں ڈھونڈتے پھریں گے بار بار کس کو لے کر کے آج جائیں، کس پر سواری کریں۔ تو جس طرح سے وہ 100 اونٹ ہوں ان میں تم کسی اونٹ کو سواری کے قابل نہ پاؤ، یہی حال لوگوں کا ہوگا کہ لوگ نظر تو بہت آئیں گے، مومنین تو بہت ہوں گے، لیکن ان میں آپ کس کو اپنا دوست بنائیں، کس کو اپنا مخلص سمجھیں، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ مخلص کو پانا یا اچھے اور بہتر دوست کو پانا یہ مشکل ہوگا۔ تو اسی کا اس میں بیان ہے انما الناس کالابل المئۃ، لوگ ایسے 100 اونٹوں کی طرح سے ہیں کہ جن میں تم کوئی سواری نہیں پا سکو گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ خود آج دیکھیں حالات کس قدر تبدیل ہو چکے ہیں کہ مختلف مدارس سے بہت زیادہ فارغین ہر سال فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن جب کہیں باضابطہ کسی باصلاحیت مدرس کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو نہیں ملتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی صرف صلاحیت ہی کافی تو نہیں ہے، مدرس قاعدے کا ہو، تفہیم اس کی اچھی ہو، نماز روزے کا پابند ہو، نیک شریف طبیعت ہو، تو یہ ساری چیزیں مشکل سے کسی میں ملتی ہیں، حالانکہ فارغین اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان بہت زیادہ ہر گاؤں میں ہیں، لیکن جو مسلمانوں کا جذبہ ہونا چاہیے، جو ان کا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے، اس کے لحاظ سے دیکھیے تو نہیں ملتے ہیں۔ اجنبی آدمی گاؤں میں آ جاتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، کوئی اسے کھانا پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ پڑوس میں کوئی بیوہ عورت ہوتی ہے، کوئی محتاج تنگ دست ہوتا ہے، کوئی اس کا تعاون کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ وہی پڑوسی جو کہیں ناچ باجے کی محفل ہو، ہزاروں ہزار خرچ کر دیتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں اور لٹاتے بھی ہیں موقع پر، لیکن وہی کسی بیوہ کی بچی ہو، اس کی شادی کرنی ہو، کسی بیوہ کا ویسے تعاون کرنا، امداد کرنی ہو تو ایک پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ تو جو اخلاق اور کردار ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ حالت ہے تبدیلی کی، ورنہ صحابہ کرام کی شان کیا تھی کہ وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، خود پیاس برداشت کر لیتے تھے، وہ پانی دوسرے کو فراہم کر دیا کرتے تھے۔ ایسی بہت سی نظیریں ملیں گی آپ کو۔ تو اس میں گویا ہر شخص جو تھا وہ اسلامی اخلاق اور کردار سے آراستہ تھا، جس کا بھی ساتھ پکڑ لو نیک اور صالح مل جائے گا۔ لیکن حالات بدلنے کے ساتھ کیا ہوا کہ اب دیکھنے میں تو ہزاروں ہیں، لیکن ایک بھی مشکل سے ایسا ملے گا جس سے آپ دوستی کر سکیں، جسے آپ اپنا مخلص اور بہتر دوست سمجھ سکیں۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور تم ان لوگوں کی موافقت کرو گے جو تم سے پہلے گزرے، جو امتیں تم سے پہلے تھیں تم ضرور ان کی موافقت کرو گے۔ سنن جمع ہے سنت کی، یہاں معنی کیا؟ طریقہ اور راستہ، یعنی جن راہوں پر وہ چلتے رہے تم بھی انہی راہوں پر چلو گے، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تم بھی وہی طریقہ اختیار کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً تم ان کی راہوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، تم ان کی موافقت کرو گے جو تم سے پہلے تھے۔ شبرن بے شبرن، کیسے موافقت کرو گے؟ بالشت بالشت، وزرائن بے زرائن، اور ہاتھ ہاتھ۔ مطلب کیا ہے؟ بالکل برابر برابر تم موافقت کرو گے، ان سے ذرا بھی کم نہیں رہو گے۔ تو بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ۔ اب اس کی مزید وضاحت، حتیٰ لو دخلوا جحر غب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوس مار کے سوراخ میں داخل ہوئے، تبعتموہم، تو تم بھی ان کی اتباع کرو گے، یعنی تم بھی وہیں داخل ہوگے۔ سمجھ رہے نا؟ قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، کیا من قبلکم سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جن کی اتباع کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم ان کی موافقت کرو گے، کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ قال فمن، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ فمن، تو کون ہے؟ مطلب یہود و نصارہ ہی مراد ہیں۔ تو جس طرح سے وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا نہیں رہے، اس سے کنارہ کش ہو گئے، جو تعلیم ان کے نبی نے انہیں دی تھی اسے پس پشت ڈال دیا، یہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے جو دینی تعلیمات ہیں ہم اس سے کتنے دور ہو گئے ہیں، جو دینی اخلاق ہے، جو دینی کردار ہم اس سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ تو نام تو ہمارا مسلمانوں جیسا ہے اور کام جو ہے دوسروں جیسا ہے۔ تو جیسے ان لوگوں نے کیا تو حضور نے خبر دی تھی کہ تم بھی انہی کی موافقت کرو گے، بالکل برابر برابر موافقت کرو گے۔ تو اس زمانے میں یہ سوچنا بڑا مشکل لگتا ہوگا کہ کیسے ایسے ہو جائیں گے لوگ۔ آج تو حالت یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں، کس طرح سے کوئی طریقہ معلوم پھر عمل کرنا شروع کر دیں، اس پر حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے اختیار کر لیتے ہیں اسے۔ حد یہ ہے کہ اگر حضور گزر رہے ہیں راستے سے، کہیں کسی ٹہنی میں آپ کی پگڑی پھنس گئی، آپ کا امامہ پھنس گیا یا آپ کی چادر الجھ گئی، تو صحابہ گزر رہے ہیں تو اپنی چادر الجھا لے رہے ہیں اسی سے، پھر بعد میں چھڑا رہے ہیں۔ پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پتہ نہیں، لیکن حضور ادھر سے گزرے تھے، چادر اسی میں الجھ گئی تھی، حضور چھڑا رہے تھے، میں بھی کیا الجھا کے چھڑا رہا ہوں اس میں۔ تو اس قدر اطاعت کا معاملہ تھا، اس قدر اتباع کا جذبہ تھا۔ اور آج حالت کیا ہے کہ جس کے بارے میں صراحتاً کہا گیا کہ یہ کرو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور باقی سنن کا اختیار کریں گے ہم۔ تو اس وقت سوچنا مشکل رہا ہوگا نا کیسے لوگ ہوں گے پھر، اور آج نگاہوں کے سامنے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ وعن مرداس الاسلمی قال، اور مرداس اسلمی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ رخصت ہو جائیں گے، نیک لوگ چلے جائیں گے، الاول فالاول، یعنی جو اول ہے وہ پہلے جائے گا، پھر جو اول ہے وہ جائے گا۔ تو اب یہ کہ سب اول کیسے ہو جائیں گے؟ تو ظاہر بات ہے ایک جو اول ہے جب وہ چلا گیا، اب جو باقی بچے اس میں کوئی اول ہوگا نا، تو وہ چلا گیا، پھر باقی میں کوئی اول تو ہوگا ہی۔ الاول فالاول مطلب کیا ہوتا؟ واحدن بعد واحد، یعنی ایک کے بعد دیگرے سب چلے جائیں گے۔ تو صالحین رخصت ہو جائیں گے ایک کے بعد دیگرے۔ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، اور یہ خراب لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اصل حفالہ کہتے ہیں گیہوں یا جو اسے بنا دیا جائے تو جو ردی نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حفالہ۔ تو جو بیکار لوگ ہیں، بدکار لوگ، گنہگار لوگ ہیں، وہ باقی رہیں گے۔ جیسے
جو یا کھجور کا بیکار حصہ باقی رہتا ہے، جو بہتر چیزیں ہوتی ہیں ان میں چن کر کے لوگ اپنے کام میں لاتے ہیں یا کسی کو پیش کرتے ہیں، اور جو ردی اور خراب وہ ڈال دیتے ہیں کنارے۔ تو یہی حال لوگوں کا ہوگا کہ صالحین چلے جائیں گے کہ بعد دیگرے، اور جو ان میں بیکار ہیں، کسی مصرف کے نہیں ہیں، گنہگار سہکار ہیں، بدکار ہیں، وہی باقی رہ جائیں گے۔ لا یبالیہم اللہ بالتن، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے بہتر انتظام فرماتا ہے، پھر جب وہ باقی بچیں گے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کہاں مرتے ہیں، کیسے تباہ و برباد ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ الفصل الثانی عن ابن عمر قال، دوسری فصل حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امتی المتیاء، یعنی آخری تو کے بعد بھی اس میں یا ہے، اور بعض میں آخری جو تو ہے اس کے بعد یا نہیں ہے، دونوں لغتیں ہیں۔ معنی کیا ہے کہ اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، جو تکبر اور گھمنڈ والی چال ہوتی ہے اس طرح سے چلنا۔ تو اذا مشت امتی المتیاء، جب میری امت ناز کی چال چلنے لگے، اکڑ کر چلنے لگے، وخدمتہم ابناء الملوک، اور بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگے۔ مراد کیا بادشاہوں کے بیٹوں سے؟ ابناء فارس اور روم، یعنی فارس اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان جہاد کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تو جو مغلوب ہوں گے وہ قیدی ہوں گے، گرفتار ہوں گے، تو وہ سب غلام اور بادیاں ہوں گی۔ تو جو بادشاہوں کے بیٹے ہیں وہ بھی غلام ہوں گے، وہ بھی خادم بن جائیں گے۔ تو جب یہ صورت پیدا ہو جائے، سلط اللہ شرارہا علی خیارہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے برے لوگوں کو اس امت کے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ سلط اللہ شرارہا، تو اس امت کے جو برے لوگ ہیں انہیں مسلط کر دے گا ان کے اچھے لوگوں پر۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جب امت میں خود قصور آ جاتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے، جب اسلام کے طرز کو چھوڑ کر کے کسی اور طرز پر چلنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروں کو، ظالموں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ تو حضور نے یہ خبر دی کہ جب ایسا ہوگا، لوگ اکڑ کر چلنے لگیں گے، اترانے لگیں گے، دولت کی فراوانی ہو جائے گی، بادشاہوں کی اولاد ان کی خدمت کرنے لگے گی، تو ایسا موقع آئے گا پھر اللہ تعالیٰ بروں کو نیکوں پر مسلط کر دے گا، یا اسے جو حاکم ہوں گے، جو حکمراں ہوں گے، وہ برے لوگ ہوں گے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تقتلوا امامکم، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تلواروں سے مارو گے، یعنی آپس میں خون ریزی کرو گے، شمشیر زنی کرو گے، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تم میں جو برے ہوں گے وہ تمہاری دنیا کے وارث ہوں گے، یعنی وہی حاکم ہوں گے، وہی تم پر مسلط ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ علامتیں پائی گئیں کہ نہیں۔ اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے امام کے خلاف بھی ایسا کرے گا، لیکن دیکھیں حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہوئے اور انہیں شہید کر دیا گیا، تو اپنے امام کو قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی جو ہے نماز کے وقت ہی ان پر حملہ کیا گیا، حضرت علی مرتضیٰ پر اسی طرح کا حملہ ہوا۔ تو گویا اللہ کے رسول نے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ بعد میں ایسا ہوگا، یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ چیزیں رونما ہوں گی۔
خونریزیاں کتنی ہوئیں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو تلواریں دشمنوں کے خلاف اٹھتی تھیں وہ اپنوں کے خلاف اٹھنے لگیں، آپس میں خونریزیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں. تو قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے، یعنی اس سے پہلے تم یہ کام بھی کر لو گے. وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، اور اپنی تلواروں سے ایک دوسرے پر ضرب لگاؤ گے، اور تمہارے برے تمہاری دنیا کے وارث ہوں گے. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکعبن لکع، یا اسے خبر بنا دیں پہلے کو، حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکعبن لکع. دونوں اعراب ہے، یعنی اسے اسم بنائیں یا اسے اسم بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں دنیا کا زیادہ مالک یا زیادہ دنیا دار یا زیادہ دولت مند کمینہ ابن کمینہ ہوگا. کمینہ لکاؤ کہتے ہیں کمینے کو، گھٹیا شخص جو ہو، تو لکا ابن لکا ہوگا وہ، یعنی وہ بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا. تو ایسے برے لوگ یہ حاکم ہو جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے لوگوں میں زیادہ نیک بخت سمجھے جائیں گے، یعنی دنیا کا بڑا حصہ انہیں مل جائے گا، مالدار ہوں گے. یہاں تک کہ لوگوں میں سب سے بڑے مالدار یا سب سے بڑا مالدار کمینہ ابن کمینہ ہوگا، یا دنیا کے اعتبار سے زیادہ نیک بخت بڑے حصے والا. رواہ الترمذی والبیہقی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا. وعن محمد ابن کعب القرظی قال، اور محمد ابن کعب قرظی سے مروی ہے، فرمایا حدثنی من سمع علی ابن ابی طالب، مجھ سے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے حضرت علی ابن ابو طالب سے سنا. قال انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فاطلع علینا مصعب بن عمیر، تو ہمارے سامنے مصعب ابن عمیر آئے، ہمارے سامنے مصعب ابن عمیر آئے، وہ ہم پر طلوع ہوئے، رونما ہوئے. وہاں ما علیہ الا بردۃ لہ مرقوعۃ بفرو، ان کے جسم پر ایک چادر تھی جو پوستین کی جلد سے پیوند لگی ہوئی تھی، یعنی ایک چادر تھی، صرف بردہ چادر. مرقوع اس میں پیوند لگا ہوا ہو، اور فرو کہتے ہیں پوستین کو، پوستین چمڑے تیار کرتے تھے، تو وہ پوستین کے ٹکڑے سے اس چادر میں پیوند لگایا گیا تھا، وہی چادر ان کے پاس تھی. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا، بکا، تو رو پڑے. للذی کانا فیہ من النعمت والذی ہوا فیہ اليوم، اس نعمت کو یاد کر کے جس میں وہ تھے، اور اس کو دیکھ کر کے جس میں وہ ابھی ہیں. یعنی اسلام لانے سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر بہت خوشحال اور بہت ناز و نعمت کی زندگی گزارتے تھے. ان کے والدین مالدار تھے، قیمتی کپڑے پہناتے تھے، اچھا کھانا کھلاتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو والدین نے انہیں الگ کر دیا، وہ کنارہ کش ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. تو اب وہاں پہننے کے لیے نہ تو کپڑے ہیں اور نہ کھانے کے لیے اچھے کھانے ہیں. ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، وہ چادر بھی کیا پیوند زدہ تھی، پیوند لگا ہوا تھا اس میں. بعض ایسے مواقع پر بھی لوگوں نے دیکھا کہ بکری کی کھال جو ہے وہ پہن کر کے آئے ہوئے ہیں، کوئی کپڑا نہیں مل رہا، بکری کھالی لپیٹ لیا سطر کے لیے. تو حضور نے ان کا
وہ زمانہ بھی یاد کیا جو قبول اسلام سے پہلے کا تھا، کس قدر ناز و نعمت میں پل رہے تھے، اور اسلام لانے کے بعد یہ کیا حالت ہوئی ہے اسے بھی دیکھا تو وہ رو پڑے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیفا بکم، تمہاری کیسی حالت ہوگی، اذا غدا احدکم فی حلۃ، جب تم میں سے کوئی ایک جوڑے میں صبح کو نکلے گا، وراحا فی حلۃ، اور دوسرے جوڑے میں شام کو چلے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو خوشخبری دی اور یہ غیب کی خبر بتائی کہ ابھی تو تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ ستر کے لیے کپڑے آسانی سے میسر نہیں ہیں، لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس اتنی دولت ہوگی، اتنا مال ہوگا کہ آدمی صبح کو جب نکلے گا تو ایک دوسرا جوڑا پہنے ہوگا، اور شام کو جائے گا دوسرا جوڑا پہنے ہوگا، اور ایک قاب جو ہے بھرا ہوا رکھا جائے گا اور ایک قاب اٹھایا جائے گا، یعنی کھانے پینے میں بھی فراخی آئے گی۔ فرمایا کیفا بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ، تمہاری کیسی حالت ہوگی جب تم میں سے ایک آدمی صبح کو جائے گا ایک جوڑے میں، وراحا فی حلۃ، اور شام کے وقت نکلے گا ایک جوڑے میں، الگ الگ جوڑے پہن کے نکلے گا۔ وقضیت بین یدیہ صحفۃ، صحفہ کہتے ہیں بڑے پیالے کو، کھانے کا جو بڑا پیالہ ہو، قاب کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں، اور اس کے سامنے ایک بڑا پیالہ کھانے کا رکھا جائے گا، ورفعت اخرى، اور دوسرا بڑا پیالہ اٹھایا جائے گا۔ جیسے آج دیکھتے ہیں نا، کھانا جب کھلاتے ہیں ایک ڈونگا رکھ دیا گیا، ایک قاب رکھ دیا، اس کو رکھا، ایک اٹھا کر کے لے گئے بھرنے کے لیے، وہ بھر کے لائے، جب تک یہ کھا چکے اس کو رکھا، اسے لے گئے، تو اتنی فراوانی ہے۔ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے گھروں پر ایسے ہی پردے لگاؤ گے جیسے کعبہ پر پردے لگائے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں کو ایسے چھپاؤ گے، ایسے ڈھک دو گے جیسے کعبہ کو ڈھکا جاتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ نحن یومئذ خیر من اليوم، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس دن اپنی آج کی بنسبت بہتر ہوں گے، جو ہماری آج حالت ہے ہم اس دن اس سے بہتر ہوں گے۔ کیوں بہتر ہوں گے؟ یعنی کہ مالدار ہو جائیں گے۔ فرمایا اس لیے نتفرغ للعبادت، ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے، ونکفل المؤونۃ، اور خرچ کے لیے ہمارے طرف سے کفایت کی جائے گی، یعنی جب دولت ہمارے پاس ہوگی تو خرچ کی ہمیں فکر نہیں ہوگی، اور جب ہمارے پاس مال ہوگا، پہننے کے کپڑے ہوں گے، کھانے کے سامان ہوں گے، تو ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے، تو اور زیادہ عبادت کریں گے۔ قال لا، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، انتم الیوم خیر منکم یومئذ، آج تم اپنے اس دن کی نسبت سے بہتر ہو۔ آج جبکہ کھانے کے لیے زیادہ سامان بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑوں کی فراوانی بھی نہیں ہے، پھر بھی آج تم بہتر ہو اس دن کی نسبت سے، اس لیے کہ آج تمہارے اندر اخلاص ہے، آج تمہارے اندر محبت ہے، آج جو تم کام کر رہے ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، اور اس وقت جو ہے یہ صورتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے اگرچہ تم عبادت کے لیے فارغ ہوگے لیکن عبادت ہی نہیں کرو گے، یا کرو گے تو اس میں اخلاص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، اس لیے آج تم بہتر ہو اپنے اس دن کی نسبت سے۔ دیکھ لیجئے حضور نے جو خبر دی بہت پہلے، ایسے تنگ دستی کے زمانے میں جب کھانے پینے کے سامان میسر نہ ہو، تو ایسی خبر آپ نے دی جو آج لوگوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن جیسے جیسے دولت آتی گئی پھر وہ جو اخلاص پہلے تھا وہ رخصت ہوتا گیا۔ اس وقت حالت کیا تھی کہ میدان کارزار میں جانے کے وقت جسے بھی امیر مقرر کر دیا جاتا لوگ اس کی اطاعت کرتے، بات مانتے، مخالفت نہیں کرتے۔ کوئی بات ہوتی تو صاف کہتے کہ بھئی ایسی بات ہے، اگر مان لی گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ہی مقرر کر دیا گیا تو اطاعت کرتے۔ آج دیکھ لیجئے کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار ہوتا ہے؟ بلکہ بہت سے کام اسی لیے نہیں ہو پاتے ہیں کہ اس میں جھگڑا منصب کا ہو جاتا ہے کہ فلاں کو یہ منصب ملا، ہمیں یہ منصب ملا ہی نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے۔
وہ لوگ کیا مخلص تھے، انہیں منصب سے سروکار نہیں تھا، انہیں سروکار کام سے تھا۔ کام کرنا ہے، آگے رہ کے کریں گے تب بھی وہی کام کریں گے، پیچھے رہیں گے تب بھی وہی کام کریں گے، کام کرنا ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں اپنے دین پر صبر کرنے والا، قائم رہنے والا ایسے ہی ہوگا جیسے انگارہ پکڑنے والا، کالقابض علی الجمر۔ کوئی آدمی انگارے کو اپنے مٹھی میں لینا چاہے یا لیے ہوئے ہو تو کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، ایسے ہی اپنے دین پر قائم رہنے میں اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ وہ زمانہ آئے گا، تو لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں کہ ان لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا یا انگارے پر قبضہ کرنا، اپنا ہتھیلی اس پر کیا ہے، رکھنا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب اسنادا، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے سند کے اعتبار سے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے امراء، جب تمہارے جو امیر ہیں، حاکم ہیں، ذمہ داران ہیں، ارباب منصب ہیں، جب تمہارے امراء تم میں بہتر ہوں، خیارکم تم میں بہتر ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَا، اور تم میں جو مالدار ہیں وہ سخی ہوں، سخاوت کرنے والے ہوں، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے امور تمہارے درمیان باہم مشورے سے طے ہوتے ہوں، شورا بینکم تمہارے آپس کے مشورے سے ہوں، فظہر الارض خیر لکم، تو زمین کی پشت تمہارے لیے بہتر ہے، من بطنہا، زمین کے بطن سے، یعنی اس وقت تک تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے امراء تمہارے حاکم یہ تم میں برے لوگ ہو جائیں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَا، اور جو تم میں مالدار ہیں وہ بخیل ہو جائیں، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے امور تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تمہاری بیویوں کے سپرد ہو جائیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَاهِرِهَا، تو زمین کا بطن، زمین کا اندرونی حصہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کی پشت سے، یعنی اس کے ظاہری حصے سے، یعنی ایسے موقع پر مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، اس لیے کہ جب امراء جو ہے یہ برے لوگ ہوں گے تو بری چیزیں مسلط کریں گے، اور آدمی کو پھر اپنے دین کو کما حق محفوظ رکھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ جب اغنیا یہ بخیل ہوں گے تو لوگوں کو دیں گے نہیں، صدقات و خیرات بھی نہیں کریں گے، نوشتیں اور پیدا ہوتی چلی جائیں گے، اور معاملات جب عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے تو ایسے ناقص العقل ہوتی ہیں، فیصلہ کتنا اچھا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا ہو جائے تو مر جانا اس وقت بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ مر جائے گا تو آدمی زمین کے اندر چلا جائے گا، اس کے بطن میں جائے گا، اور زندہ رہے گا تو اس کے اوپر چلے گا، تو یہ کہا کہ زمین کا بطن یہ بہتر ہے اس کے زہر سے، نہیں اس کی پشت سے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ثوبان قال، حضرت ثوبان سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ دوسری امتیں، یعنی جو کفر و ضلال کے فرقے ہیں، وہ تم پر ایک دوسرے کو بلائیں، تمہیں لوٹنے کے لیے، تمہیں ستانے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تم پر ظلم و زیادتی کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں،
کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، جس طرح سے کھانے والے یہ کھانے کے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں. تو جس طرح اس کھانے کے لیے کھانے والے پیالے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اسی طرح سے لوگ جو گمراہ فرقے ہیں وہ دوسروں کو بلائیں گے تم پر، مطلب تم پر طرح طرح کی زیادتی کے لیے لوگوں کو بلائیں گے. ایسا لگے گا کہ تم کوئی کھانے کی چیز ہو کہ لوگ کھا لیں، ختم کر دیں. یہ نوبت آ جائے گی. قریب ہے کہ امتیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں، بلائیں، جس طرح سے کھانے والے کھانے کے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. فقال قائل، تو ایک کہنے والے نے کہا، وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا، یعنی ہم کم ہوں گے تعداد میں، تب یہ بات پیدا ہو جائے گی. قال بل انتم یومئذ کثیر، حضور نے فرمایا نہیں، تم لوگ کم نہیں ہوگے بلکہ اس دن تم زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر یہ کہ تم سیلاب کے تنکوں کی طرح سے ایک تنکے ہوگے. سیلاب جب بہتا ہے تو اوپر کیا حالت ہوتی ہے، یہ گھاس پھوس کے تنکے پڑے ہوتے ہیں، اور سیلاب جدھر جاتا ہے بہتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی، تو وہ حالت تمہاری ہو جائے گی. سمجھا نا؟ تو دیکھنے میں بہت زیادہ رہو گے لیکن تمہارے اندر قوت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہے گی، تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں رہے گا. تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے کہ تنکے سیلاب کے تنکے کی طرح سے ہوتے ہیں. بلکہ تم اس دن زیادہ ہوگے لیکن تم تنکوں کی طرح ہوگے، خش و خاشاک کی طرح سے ہوگے، جیسے سیلاب کے تنکے ہوتے ہیں، سیلاب کے خش و خاشاک ہوتے ہیں، بہتے رہتے ہیں اس کے ساتھ. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور ضرور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا. یعنی ابھی ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے وہ تم سے ڈرتے ہیں، تم پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے. لیکن جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت ختم کر دے گا، نکال دے گا. وَلْيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں ضرور کمزوری ڈال دے گا، کمزوری پیدا فرما دے گا. قال قائل یا رسول اللہ، ایک پوچھنے والے نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، وَمَا الْوَهْنُ، یہ وہن کیا چیز ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کمزوری کا سبب دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی ہے. جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آدمی موت کو ناپسند کرنے لگے گا پھر کمزوری آ ہی جائے گی. ورنہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ موت کو ناپسند نہیں کرتے تھے بلکہ وہ موت کو ہر چیز سے بہتر سمجھتے تھے، اس کی خواہش رکھتے تھے. اسی لیے میدان کارزار میں صفوں کی صفیں وہ کاٹتے آگے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ انہیں مرنے کا خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کی چاہت ہوتی تھی. ان کے لیے مال کی محبت نہیں تھی کہ ہم زندہ رہیں گے تو مال مل جائے گا، کوئی خواہش نہیں تھی اس کی، اس لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے. رواہ ابو داؤد والبیہقی فی دلائل النبوہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن ابن عباس قال، حضرت ابن عباس سے مروی فرمایا، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کسی قوم میں خیانت پیدا نہیں ہوئی، خیانت ظاہر نہیں ہوئی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایک دشمن کا خوف بٹھا دیا. ولا فش الزنا فی قوم، اور کسی قوم میں بدکاری نہیں پھیلی مگر یہ کہ اس میں موت پھیل گئی، موت زیادہ ہو گئی. جب بدکاری زیادہ ہوتی ہے تو موت بھی زیادہ ہوتی ہے. ولا نقص قوم المکیال والمیزان، اور کسی قوم نے ناپ اور تول میں کمی نہیں کی، الا قطع عنہم الرزق، مگر یہ کہ ان سے رزق کو قطع کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا. ولا حکم قوم بغیر حق، اور نہ ہی کسی قوم نے ناحق فیصلہ کیا، الا فشا فیہم الدم، مگر یہ کہ اس قوم کے درمیان خونریزی پھیل گئی. ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم،
علیہم العدو، اور کسی قوم نے وعدے کے خلاف نہیں کیا مگر یہ کہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیا گیا. یعنی جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر دشمن مسلط فرما دیتا ہے. رواہ مالک، اسے امام مالک نے روایت کیا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ خود اندازہ کر لیں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں تو ان باتوں کے جو حاملین ہوتے ہیں ان کے اندر چیز ضرور آ جاتی ہے. یہ باب ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ کل دوسرا باب شروع ہوگا.